اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے نبی تم کہہ دو کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو جس نے تیرے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کو سچا سننے والا ہے اور ایمان والوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ تو اس کی تفسیر یہ ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر تو مفسرین کا اتفاق ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو اپنا دوست بتایا تھا، اس وقت ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ لیکن بعض تو کہتے ہیں کہ امر نبوت کے بارے میں جو گفتگو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بعض کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا جو مناظرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہوا تھا، اس میں انہوں نے یہ کہا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ نے فرمایا بہتر ہے، جو چاہو پوچھو، مگر عہد کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھیک جواب دوں تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور عہد دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ساتھ ان سے وہ پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، جب حضرت یعقوب ارقل النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا دے گا تو میں اپنی سب سے زیادہ مرغوب چیز کھانے کی اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا جو آپ علیہ السلام کے پسندیدہ خاطر تھا چھوڑ دیا۔ تمہیں اللہ کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا ہاں حضور سچ ہے۔ بجا ارشاد ہوا۔ یہودیوں نے کہا کہ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عورت اور مرد کو پانی کی کیا کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے اور کبھی لڑکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زردی میل ہوتا ہے۔ ان میں سے جو بھی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شکل بھی اسی کے مطابق ہوتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم ربانی سے اولاد نرینہ ہوتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر آ جائے حکم ربانی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں، سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر اقبال کیا کہ بے شک آپ نے بجا ارشاد فرمایا۔ آپ نے ان دو باتوں پر اللہ کو گواہ کیا۔ انہوں نے کہا اچھا اب یہ فرمائیے کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس نبی کی خاص نشانی کیا اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس وقت میں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات بتاؤ، میں نے ٹھیک جواب دیا۔ سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔
اب ہمارے سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرما دیجیے۔ اس پر بحث کا خاتمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا ولی جبرائیل علیہ السلام ہے، وہی میرے پاس وہی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس اللہ رب العزت کا پیغام لاتا رہا۔ سچ کو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ ہاں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے تو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں جو ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تصدیق کرتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ راہ کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ ایک فرشتہ ہے جو بادلوں پر مقرر ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں ادھر ادھر لے جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گرج کی آواز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ اسی فرشتے کی آواز ہے۔ ملا ہو مسند احمد میں بھی یہی تحریر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر قائم تھے۔ انہوں نے جب یہ خبر سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب نبیوں کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ فرمائیے کہ قیامت کے پہلی شرط کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے اور کون سی چیز بچہ کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی ہے اور کبھی باپ کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتائے ہیں۔ سنو، حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمایا میں آئی، پھر فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی کی زیادتی ہے۔ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت کر جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انہیں ذرا قائل کر لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ کہا بڑے بزرگ اور باخبر انت آدمی ہیں، بڑے بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائے پھر تو تمہیں اسلام کی قبول کرنے میں تعمل نہ ہوگا۔ وہ کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے۔ پھر یہ یہودی شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کا باپ دادا بھی برے تھے، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے اور خاندانی کمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا مجھے ڈر تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اقربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی بندے کے ہیں، معنی عبد یعنی بندے کے ہیں، اور ال کے معنی اللہ کے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام وغیرہ کے معنی عبداللہ ہوئے۔ بعض لوگوں نے اس کے خلاف معنی بھی کیے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ال کے معنی عبد کے ہیں اور ان سے پہلے کے الفاظ اللہ کے نام ہیں، جیسے عربی میں عبداللہ، عبد الرحمن، عبد المالک، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الکافی، عبد الجلیل وغیرہ۔ لفظ عبد ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے نام بدلتے رہے، اسی طرح ال ہر جگہ باقی رہا اور اللہ کے اسم حسن بدلتے رہے۔ غیر عربی زبان میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں۔ اس قاعدے کے مطابق ان ناموں میں بھی جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرائیل وغیرہ۔ صدق اللہ العظیم۔